बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, वो अपना नाजायज तसल्लुत जारी रखने के लिए हम सब जानते हैं कि इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहती है। और बदकिस्मती ये है कि उसके इस फरार में हुकूमती मशीनरी उसका पूरा साथ दे रही है। एक नामुकम्मल पार्लियामेंट है, नामुकम्मल असेंबली है, नेशनल असेंबली। वहां पे बिल पास हो रहे हैं और जजेस की यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके इख्तियारात को कर्टेल करना, कम करने का काम किया जा रहा है। और वो जो कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है अपने ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट करने की, मामलात को चलाने की, अदालत को चलाने की, पार्लियामेंट उसके ऊपर भी अपना हाथ रखना चाहती है और उसमें ऐसी हर्डल्स क्रिएट करना चाहती है जिससे कि चीफ जस्टिस जो है वो अपना काम स्मूथली अंजाम न दे सके। लाजमी बात है कि ये एक तरह से अदालत की आज़ादी के ऊपर हमला है। फिर जजेस को हरासा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे एक बड़ा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया जस्टिस मोहतरम जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पार्लियामेंट में बुला के उन्होंने अभी आज कोई वजाहत वगैरह दी है अपनी, लेकिन जो इम्प्रेशन कन्वे हुआ है वो गालिबन पीडीएम चाहती थी ये इम्प्रेशन क्रिएट करना और उन्होंने किया। इसी तरह 3 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था 1 मार्च का, उनके खिलाफ भी जुडिशल रेफरेंसेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गए हैं। राना सनाउल्लाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दें। रेफरेंसेस तो नेचुरली वो बिल्कुल मैं समझता हूँ भोंडे होंगे, इस वजह से कि वो जजेस जो हैं उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की और मुल्क के तमाम बड़े बड़े कानूनदान इस मामले में बिल्कुल वाजे हैं। वो बताते हैं कि ये जो कुछ भी किया गया ये आइन की दरहकीकत बालादस्ती थी जिसको अपहोल्ड किया गया। तो उस लिहाज से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। आप जजेस में डिवीजन क्रिएट करेंगे। ये जो हमारी मियाँ फैमिली है, मियाँ शरीफ फैमिली, इनका काम यही है, ये अदालत में डिवीजन क्रिएट करके बगावत का सीन पेश करके तो अपना काम निकालने का करते हैं। और उन्होंने पहले भी किया, आज भी ये काम जारी है और करने वाले वही उस वक्त रफीक तारड़ थे, अब उनकी अगली नस्ल जो है वो कर रही है। इसके साथ साथ जो बड़ी हैरानी की बात है वो ये है कि इन हालात को देखते हुए, और गालिबन हुकूमत की इसमें हिमायत शामिल होगी, इलेक्शन कमीशन भी मैदान में कूद पड़ा है और वो भी डिफेंस पे तैयार है। उन्होंने आज अपना जवाब तो जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें ना पैसे मिले, ना सिक्योरिटी का किसी ने मदद की, लेकिन उन्होंने साथ ही एक लेटर जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली और स्पीकर सेनेट को लिखा है, और उसके साथ साथ उसकी उसी तरह के लेटर जो हैं वो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनको भी, और गालिबन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी वगैरह को भी उन्होंने भेजे हैं लेटर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो अदालतें हैं इन्होंने हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो गई और ये इलेक्शन कमीशन को सही तरह काम नहीं करने दे रही। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी जो है वो इन्होंने बड़ी हद तक कम कर दी है। आप जरा इमेजिन करें कि इलेक्शन कमीशन जो कि मुतनाज़ा है वो एक तरफा काम करे, अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ काम करता जाए, जो नजर आता है और बहुत सारी चीजें इसमें जाहिर भी होंगी आपको, तो उस बेचारी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई जरिया नहीं है कि कहीं वो जाए। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इन्हीं पॉलिटिशियंस का अपॉइंटेड है, और उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी एक साइड के साथ मिल जाए या उनको मदद करे, तो उस सूरत में बाकी लोग कहां जाएंगे? अगर अदालतों का भी इख्तियार खत्म कर दिया जाए तो लाजमी बात है कि ये तो
کوئی اس میں تو پھر درستگی کا یا انصاف لینے کا کوئی راستہ رہ ہی نہیں جاتا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صدر مملکت کا رول ختم ہونا چاہیے، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی اور بھی نظر رکھے ان کے کام کے اوپر کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ صدر مملکت کا رول جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کے کہنے پہ یا اپنی مدت پوری کرنے پہ، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو تاریخ مقرر کرنی ہے وہ صدر مملکت کے ساتھ مشاورت سے کرنی ہے۔ اس میں تکلیف کیا ہے آپ کو؟ آپ صرف آج چونکہ ڈاکٹر عارف الوی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آج حکومت کی تمام مشینری ہر جگہ سے جو بھی کوئی ان کو کسی جگہ پہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے مقاصد میں رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ اس کو بلڈوز کر کے اٹھا کے باہر مارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ پریزیڈنٹ کا رول ختم کرنے کا کہا گیا۔ پلی یہ لی گئی کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ تبدیلی اس میں 2000 یہ جو ایکٹ تھا ان کا الیکشن، اس میں یہ تبدیلی کی تھی آرڈیننس کے تحت، اور ورنہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 1985 سے لے کے اب تک کئی الیکشن ہو چکے اور یہ اسی طرح ہی الیکشن ہوتے رہے۔ آج چونکہ ان کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فوراً یہ تبدیلی، اور اس میں آئین میں تبدیلی کرنی ہے یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز میں کرنی ہے، وہ سارا چیف الیکشن کمشنر چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ کر دی جائے۔ چنانچہ ان کے اسی طرح کے خط جو ہیں وہ انہوں نے بھیجے ہیں ان سب کو، اور پرنسپل سیکرٹری کو بھی بھیجے ہیں، اور اسی طرح سیکرٹری ٹو پارلیمنٹری افیئرز جو ہیں، سیکرٹری آف پارلیمنٹری افیئرز، ان کو بھی بھیجے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری پاورز جو ہیں یہ مجھے واپس ملنی چاہیے تاکہ الیکشن شیڈول وغیرہ جو ہے وہ ہم اناؤنس کر سکیں۔ پھر انہوں نے عدالت کے اوپر بھی انگلی اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیے ہم نے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے اوپر ہم نے مقدمے قائم کیے تھے عدالت کا، وہ الیکشن کمیشن کی توہین کا اور یہ اور وہ، تو وہ عدالتوں نے ان کو اس میں ریلیف دے دیا۔ اگر عدالتیں ریلیف دے دیں گی تو پھر ہماری رٹ کیسے رہے گی؟ آپ امیجن کریں کہ آپ کی رٹ یہ ہے کہ آپ زیادتی کریں، طرفداری کریں کسی کے ساتھ، اور جو مظلوم ہے وہ انصاف بھی نہ مانگے، یہ آپ کی منشا ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے عدالت کے اوپر ایک اور جو اٹھایا، ایک انگلی اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، یہ عدالت نے سارا یعنی ایک آئسولیٹڈ آئین کی ایک شق پڑھ کے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آئین کی دوسری شق نہیں پڑھی، اگر وہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو پھر یہ فیصلہ نہیں، پھر تو کچھ اور فیصلہ ہوگا۔ اب اس میں جو دوسری شق ہے، جو یا دوسرا جو آرٹیکل ہے اس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کا ماحول ہے وہ کریٹ کیا جائے گا، یعنی چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن یہ کریٹ کرے گا ماحول ایسا جس میں کہ منصفانہ الیکشن ہو سکیں، پرامن الیکشن ہو سکیں، شفاف الیکشن ہو سکیں۔ ان کے خیال کے مطابق اگر یہ شک پڑی جائے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ خود فیصلہ کر لے کہ اس وقت ماحول اچھا نہیں ہے کیونکہ آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں چاہتی، تو الیکشن پوسٹ پون ہونے چاہیے، جبکہ اس کا فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے۔ آج مثال کے طور پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بڑا دہشت گردی بڑی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، چونکہ وہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، وہ ہر طرح کی یہ بہانے کریں گے، اور الیکشن کمیشن اگر ان کے ساتھ ملا ہے یا الیکشن کمیشن ان کی بات مانتا ہے تو وہ بھی کرے گا۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ لہذا یہ فیصلے بھی عدالت نے کرنے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر یہ اس طرح ہوگا تو پھر ہماری طاقت کہاں گئی؟ ہمیں تو الیکشن کمیشن جو ہے تو فیصلہ کرنے سے رہ گیا۔ سو الیکشن کمیشن نے مختلف
جو مثالیں دی ہیں وہ یہی دی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا. سو اس سے آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کے اندر سوچ ہے کیا. اگر آپ یہ سارا سلسلہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ملک گیا بھاڑ میں. جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک جائے بھاڑ میں, عدالتیں جائیں بھاڑ میں, سب کچھ بے شک تباہ ہو جائے, لیکن ہم نے ہر حالت میں پی ٹی آئی کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے. کیا کبھی کسی ملک میں ایسا ظلم, ایسی سوچ آپ نے دیکھی ہے؟ کیا کوئی بھی اقتدار, کوئی بھی آپ کی سوچ, کوئی عدالت, اس کا فیصلہ, کوئی بھی چیز دنیا کی آپ کے ملک کی بقا سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں پہ ہر چیز داؤ پہ لگا کے صرف ایک کام کرنا ہے, آئین بھی امینڈ کرنے ہیں, نئی نئی ترامیم لے کے آنی ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کے اختیارات بھی ختم کرنے ہیں, پریزیڈنٹ کی بھی چھٹی کرانی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اس سے ملک کا نظام درم برم ہو جائے بے شک, لیکن پی ٹی آئی کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے. یہ وہ شرمناک کھیل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.